قوم کو اٹھنا ہوگا اپنے ذاتی پسند اور ناپسند سے، اور ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے چند فیصلے ایسے کرنے ہوں گے جن کو مدتوں تک کوئی حکومت آئے جائے اس میں تبدیلی نہ کر سکے، ماں سوائے ملک کی مزید بہتری، ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ خود انحصاری اصل منزل ہے۔ اتحادی حکومت نے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کا چیلنج قبول کیا۔ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ بحیثیت قوم ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا۔ سرخ فیتے، پرمٹ، این او سی، دفاتر اور سفارش کا چکر اب ختم ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ وسط ایشیائی ممالک اور افغانستان کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کا فروغ۔ وفاقی کابینہ کا افغان ٹرانسپورٹرز کو 6 ماہ کا ملٹیپل ویزا دینے کا فیصلہ۔ مختلف ملکوں سے متعلق ویزا پالیسی میں تبدیلی کی منظوری۔ کشمیری مہاجرین کے لیے گھروں کی تعمیر کے منصوبے کے لیے فنڈز کا اجرا۔ زہریلے اور آتش گیر فضلے کو تلف کرنے کے لیے قومی ویسٹ مینجمنٹ پالیسی کی بھی منظوری۔ تمام محکموں میں ملازمتوں میں بلوچستان کے کوٹے پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد کی ملاقات۔ مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ ایمل ولی خان کی سربراہی میں اے این پی وفد کی بھی وزیر اعظم سے مجموعی صورتحال پر گفتگو۔ حکومتی اقدامات کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکل گیا۔ پاکستان جی ڈی پی کے تناسب سے ٹیکسوں کی کم ترین شرح والے ملکوں میں شامل ہے۔ کوئی ملک 5000 ارب روپے سے زائد خسارے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں نظام کو درست کرنا ہے۔ مالیاتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے ہم مشکل سے نکل جائیں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل۔ ملک کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے قومی مہم۔ ٹانک میں شرپسند عناصر کی پولیو ورکرز پر فائرنگ۔ 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد جاں بحق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی واقعے کی مذمت۔ وزیر داخلہ کو واقعے کی مکمل تحقیقات کرنے اور رپورٹ کابینہ کے آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت۔ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس۔ سندھ، خاص طور پر کراچی میں کورونا مریضوں میں اضافے پر اظہار تشویش۔ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر حکمت عملی مرتب کرنے کا فیصلہ۔ ٹیسٹنگ اور کانٹیکٹ ٹریسنگ بڑھانے کے ساتھ ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل۔ پنجاب حکومت کا صوبے کے تمام ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی دور کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی روڈ میپ مرتب کرنے کی ہدایت۔ 85 تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ تعلیمی اداروں اور نجی شعبے میں تعاون کو فروغ دینا وقت کی ضرورت۔ عملی تربیت سے طلباء کو مارکیٹ کی ضرورتیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ فنون لطیفہ، ادبیات اور فلسفے کے شعبوں کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ پاکستان نے سفارتی محاذ پر اپنے حجم سے زیادہ کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ سیکولر ہونے کے دعوے دار بھارت پر فاشسٹ اور انتہا پسند برسر اقتدار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کو عالمی فورمز پر اجاگر کرتے رہیں گے۔ وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کر۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں۔ ماورائے عدالت قتل کے بڑھتے واقعات۔ ضلع کپواڑہ میں مزید 2 نوجوان شہید کر دیے گئے۔ بھارت میں مسلمان ہونا جرم بن گیا۔ نفرت انگیز واقعات میں اضافہ۔ سرکاری سرپرستی میں ہندو انتہا پسندوں کو کھلی چھٹی۔ بی جے پی رہنما کے گستاخانہ بیان کی ویڈیو سامنے لانے والے محمد زبیر کو دہلی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اشتعال انگیزی اور نفرت کے جذبات بھڑکانے کے الزام عائد۔ ٹویٹر نے مودی حکومت کے ناقد صحافی رانا ایوب کا اکاؤنٹ بھارتی صارفین کے لیے بلاک کر دیا۔ مونسون بارشوں کا سلسلہ جمعرات سے شروع ہوگا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ کوزدار، لزبیلا، آوران، بارکھان اور کوہلو کے ندی نالوں میں طغیانی کا اندیشہ۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور مری میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔
عوامی مسائل کے حل کے لیے حکومت کا اہم اقدام، وزیر اعظم کی ہدایت پر پی ٹی وی نیوز پر براہ راست خصوصی پروگرام کا آغاز، مختلف محکموں سے متعلق حکام عوامی مسائل سنیں گے۔ پہلے پروگرام میں چیئرمین نادرا نے سوالوں کے جواب دیے۔ سری لنکا میں ایندھن کی شدید قلت کے باعث لاک ڈاؤن نافذ، 10 جولائی تک پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی بند، صرف ایمرجنسی شعبوں کو ایندھن فراہم ہوگا۔ اسکول پہلے سے ہی بند ہیں، سرکاری ملازمین کو گھر سے کام کی ہدایت، رعایتی قیمت پر ایندھن حاصل کرنے کے لیے حکومتی وفد کا قطر اور روس کا دورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں سلما کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، ان خبروں کی تفصیل شامل کریں گے، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی اور اس کے مضافات میں وقت ہوا چاہتا ہے اذان عشاء کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله زیر ادارت جنید سلیم، روزنامہ انصاف، ہر گھر کے لیے، گھر بھر کے لیے انصاف کے طلبگار بنیے، روزنامہ انصاف پڑھیے۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خود انحصاری اصل منزل ہے۔ اتحادی حکومت نے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کا چیلنج قبول کیا، ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یہ بات اسلام آباد میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت قوم ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا۔ سرخ فیتے، پرمٹ، این او سی، دفاتر اور سفارش کا چکر اب ختم ہونا چاہیے۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے اسد یار خان۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہونے والی ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس میں سرکاری و نجی شعبے سے وابستہ افراد، ماہرین، سول سوسائٹی کے ارکان، سفارتکار اور پارلیمنٹیرینز نے شرکت کی۔ کانفرنس کا مقصد ملکی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے تجاویز مرتب کرنا تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ کن عوامل کے باعث ملک کی ترقی کی رفتار متاثر ہوئی۔
الزام تراشی کے بجائے مل کر آگے بڑھنا ہے۔ ٹرن اراؤنڈ پاکستان کے لیے ہر شخص کو انفرادی طور پر اپنے عمل میں تبدیلی لانا ہوگی۔ قوم کو اٹھنا ہوگا اپنے ذاتی پسند اور ناپسند سے، اور ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے چند فیصلے ایسے کرنے ہوں گے جن کو مدتوں تک کوئی حکومت آئے جائے اس میں تبدیلی نہ کر سکے، ماں سوائے ملک کی مزید بہتری، ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ مل کر اگر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں اس قوم کی تقدیر بدلنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری مسافت جو ہے بہت کم رہ جائے گی۔ ٹرن اراؤنڈ کانفرنس مسٹ مین دیٹ وی ہیو ٹو ٹرن اراؤنڈ آور سیلف۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IMF سے جلد $2 ارب مل جائیں گے۔ زرعی شعبے کی ترقی، برآمدات کا فروغ اور درآمدات کا متبادل تلاش کرنا ہماری ترجیح ہے۔ ان 14 مہینوں میں گول ہے زراعت سے جڑی ہوئی ایگرو بیسڈ انڈسٹریل انویسٹمنٹ، ایکسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ پش کرنا، امپورٹ سبسٹیٹیوشن۔ جولائی میں امید ہے اللہ نے چاہا تو افغانستان سے کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا، تو ایک سال میں $2 ارب کی فورن ایکسچینج کی بچت ہوگی، اور یہ روپی میں، پاکستان روپی میں یہ ٹرانزیکشن ہوگی۔ 230 ارب روپے سپر ٹیکس سے آئیں گے۔ میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر نہیں جائے گا، یہ 230 ارب روپیہ ٹھوس پاکستان کی معیشت اور ترقی اور خوشحالی کے اوپر صرف ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی کی حکومت میں قومی ترقی کے منصوبے التوا کا شکار ہوئے۔ یہ کانفرنس ہمیں یہ بتائیں کہ سرخ فیتے کو کس طرح ختم کرنا ہے، جس کو میں انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر ختم کرنا چاہتا ہوں، پرمٹ راج کو کس طرح ختم کرنا ہے، اور NOC راج کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ یہ جو دفتروں کے چکر اب جناب جا رہے ہیں منسٹری پاور میں، اب جا رہے ہیں جناب منسٹری آف انڈسٹریز میں، اب جا رہے ہیں فنانس میں، اب جا رہے ہیں، اب پھر سفارش کروا رہے ہیں فلاں حضرت کی، فلاں ایکسپرٹ کی، فلاں، یہ چکر ختم ہونا چاہیے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ خود کفالت کی منزل کے حصول کے لیے ہر پاکستانی کو اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ملک کی خاطر مشکل فیصلے کیے، اگر آئندہ بھی ضرورت پڑی تو کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کو جلد سیلف ریلائنس کی طرف نہ صرف لے کے جائیں گے بلکہ سیلف ریلائنس کر لیں گے، اور مجھے اس بات میں یقین ہے کہ اگر 10 سال صرف پاکستان اور سب چیزیں چھوڑ دے اور صرف انکلوسیو اور سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف چلے جائے تو یہ ہدف حاصل کرنا مشکل نہیں ہے۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کے معاشی مسائل کا حل پالیسیوں کے تسلسل میں ہے۔ خود کفالت کی منزل کے حصول کے لیے برآمدات کا فروغ ناگزیر ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر محمد شکیل منیر اور اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے وزیر اعظم کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا کہ جلد پاکستان کی معیشت میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی کابینہ نے افغان ٹرانسپورٹرز کو 6 ماہ کا ملٹیپل ویزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلے سے وسط ایشیائی ممالک اور افغانستان میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں قومی ویسٹ مینجمنٹ پالیسی کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں کابینہ نے افغانستان سے ٹرانسپورٹرز کو 6 ماہ کا ملٹیپل ویزا دینے کا فیصلہ کیا۔ فیصلے سے وسطی ایشیا اور افغانستان میں تجارت کو تقویت ملے گی۔ اجلاس میں مختلف ملکوں سے متعلق ویزا پالیسی میں تبدیلی کا ایجنڈا بھی منظور کیا گیا۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ کاروبار میں آسانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کاوش کی گئی ہے، جس کا مکمل میکانزم وضع کیا جا چکا ہے۔ کابینہ نے قومی ویسٹ مینجمنٹ پالیسی 2022 کی منظوری دی۔ اجلاس میں نادرا کو آن لائن نظام کی تبدیلیوں کے لیے اقدامات کی ہدایت کی گئی۔ حج پالیسی 2022 کے حوالے سے کابینہ کو بتایا گیا کہ حج آپریشن میں مشکلات کم کرنے کے لیے مزید ترامیم لائی گئی ہیں تاکہ عازمین کی اوور بکنگ کا مسئلہ حل کیا جا سکے۔ کابینہ نے ٹانک میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت کی۔ وزیر اعظم نے کابینہ کے آئندہ اجلاس میں واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ ورک ویزا کیٹیگری میں دیگر تمام کیٹیگریز شامل کی گئی ہیں، جبکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ اور SECP کی رجسٹریشن کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ نادرا بورڈ آف انویسٹمنٹ فارن آفس نے جو ویزا رجیم ریویو کی ہے افغانستان سے ریلیٹڈ، اس کی منظوری دی گئی ہے۔ جو ویزا درخواست ہے اس کو کنٹری آف اوریجن کی بجائے موجودہ نیشنلٹی اور پاسپورٹ
کی بنیاد پر پروسیس کیا جائے گا. ورکر ویزا کیٹیگری افغانستان کا ہے پاکستان کے ساتھ، اس کے اندر سب کیٹیگری کو شامل کیا گیا ہے جس میں ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی ایک کیٹیگری کو ایڈ کر کے آن لائن ویزا سسٹم کے اندر اس کو متعارف کرایا گیا ہے. 6 ماہ کی جو مدت ملٹیپل انٹری ویزا ہے اس کا اجرا کیا جائے گا. لوڈ شیڈنگ سے متعلق پوچھے گئے سوال پر وزیر اطلاعات نے کہا کہ توانائی کی شارٹ فال پر قابو پانے کے لیے مربوط حکمت عملی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں. 4 سال جو ملک کے اوپر عذاب رہا، اس کے ذریعے جو توانائی کا شعبہ ہے وہ معیشت کے شعبے کی طرح برباد اور تباہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ شارٹ فال آ رہی ہے. لیکن ہم خالی پچھلی حکومت کے اوپر الزام ڈال کر ان کی طرح ماتم نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس توانائی کا بھی بندوبست کر رہے ہیں، اس فیول کا بھی بندوبست کر رہے ہیں. وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا کہ خطرناک فضلے کو ٹھکانے لگانے سے متعلق اہم پالیسی بنائی گئی ہے جو عوام اور ماحول کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے. ویسٹ مینجمنٹ پالیسی ہے، یہ خطرناک فضلے کی نقل و حرکت، اس کی ذمہ دار ڈسپوزل، اس کی جو چھانٹیاں ہوتی ہیں ان کو کلاسیفیکیشن کرنا، دوسرے ممالک سے پاکستان میں امپورٹ ہونا، ڈمپ ہونا، اور اپنے ملک کے اندر بھی جو جتنا ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے اس میں ہر قسم کا ویسٹ ہے. لیکن اس وقت یہ پالیسی ہیزڈس یعنی خطرناک فضلہ کے حوالے سے بنائی گئی ہے. مشیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان قائرہ نے کہا کہ کابینہ اجلاس میں پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین کی آبادکاری کے لیے گھر بنا کر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 8,000 کچھ 100 گھر بننے ہیں، اس میں سے 1314 یعنی فرسٹ ٹرانچ جو ہے اس کے لیے آج کابینہ نے کوئی 3 ارب 10 کروڑ روپے کے قریب رقم جو ہے وہ آج ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ رقم آج یا کل تک ریلیز ہو جائے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ کوئکلی پاسبل ٹائم میں جتنا ممکن ہو ان کے گھروں کا کام کاج شروع ہو سکے. اے پی پی کے ملازمین کی پے اسکیل اور ریگولرائزیشن کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ مسئلہ تمام کارپوریشنز کا ہے اور اس پر حکومت کی پالیسی کے تحت فیصلہ کیا جائے گا. آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم سے ہونے والی اہم ملاقاتوں کے حوالے سے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان کی قیادت میں بھی وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات کی. اس ملاقات میں سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو ہوئی. وزیر اعظم سے سینیٹر پیر صابر شار، مسلم لیگ نون بلوچستان کے رہنما جعفر خان مندوخیل اور سیدال خان ناصر نے بھی الگ الگ ملاقات کی. ان ملاقاتوں میں مجموعی صورتحال پر بات چیت ہوئی. وزیر منصوبہ بندی اور ترقی پروفیسر احسن اقبال کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ملک کو درپیش مشکلات سے نکال کر دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. گزشتہ حکومت کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے شروع کیے گئے منصوبوں کے نتائج مالی خسارے کی صورت میں پوری قوم بھگت رہی ہے. اس بارے میں رپورٹ کریں گے راہیل انصار. ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے اجتماعی شعور کو بروئے کار لانے کی کوشش پر مشتمل ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی. کانفرنس میں مختلف شعبوں کے ماہرین نے سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے اپنے تجربات کی روشنی میں تجاویز پیش کی. اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی پروفیسر احسن اقبال نے کہا کہ 2018 سے قبل ہمارے دور میں سی پیک کے تحت 29 ارب ڈالر کے منصوبے شروع کیے گئے. تاہم گزشتہ 4 سال میں کوئی نیا منصوبہ تو درکنار، پہلے سے جاری منصوبوں کو بھی سبوتاژ کیا گیا. اگر کسی چیز نے ہمیں ترقی سے روکا تو وہ ہمارا سیاسی عدم استحکام اور ہمارے پالیسیوں کا عدم تسلسل تھا. اگر ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں اور پاکستان میں مضبوط ادارہ جاتی نظام بنا لیں، انسٹیٹیوشنل گورننس کی بنیادوں کو مستحکم کریں، اگر ہم ملک کے اندر مسلسل عدم استحکام اور پالیسیوں کا عدم تسلسل رکھیں گے تو اداروں کی نشو و نما بھی کبھی نہیں ہو سکتی اور ادارے کمزور رہتے ہیں. وزیر منصوبہ بندی کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں ملک کی اقتصادی بہتری کے لیے پیش کی گئی تجاویز کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد عملی جامہ پہنایا جائے گا. ٹرن اراؤنڈ پاکستان کی سفارشات پر عمل کر کے ہی نئی نسل کے لیے ایک مستحکم اور ترقی یافتہ پاکستان تشکیل دیا جا سکتا ہے. راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد.
टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में 34 शोबों से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन ने शिरकत की और मुख्तलिफ ग्रुप्स में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए तजावीज़ और सिफारिशात मुरतब की। शुरका ने PTV न्यूज़ के नुमाइंदे राना इफ्तिखार अहमद से खुसूसी गुफ्तगू में अपनी राय का इजहार किया। आपसे शेयर करते हैं। टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबों से माहिरीन ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का स्लोगन था आओ मिलकर तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू करें। सब मेहनत करेंगे, सब दयानत को अपना शौर बनाएंगे, सब दूसरों के लिए सोचेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर एक पिवटल सेक्टर है, तो आज की कॉन्फ्रेंस में उसको एक खसूसी अहमियत दी है इन्होंने। हमने अपने हायर एजुकेशन सेक्टर में अपने वर्क ग्रुप में चैलेंजेस डिस्कस किए कि किस तरह हायर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया जाए, कि स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाए। डूएबल प्रपोजल ज़रूर आ जाएंगी जो कि इस मुल्क की इकॉनमी को, इस मुल्क की मईशत को एक राइट ट्रैक पे डाल सके। वज़ीर आज़म ने भी बात की कि जब अब पाकिस्तान अपने 100 साल पूरे करे तो वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क की उस ममालिक में उसका शुमार हो। इसका मेन पर्पस ये था कि जो इकॉनमी को हम टर्न अराउंड करें। पब्लिक पॉलिसी जो हमने दफ्तरों में बंद की हुई है उसको निकाल करके ले आए। उन सिफारिशात के ऊपर अमल किया जाता है तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क बहुत जल्द तरक्की की राह पे गामजन होगा। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास चूँकि बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं बेसिकली, तो प्राइवेट सेक्टर को फिर हमें आगे लाना पड़ेगा। माहिरीन का कहना है कि मुल्क को इक़्तिसादी बहरान से निकालने और पायदार बुनियादों पर तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए तवीलुल मुद्दत पॉलिसियाँ अपनाना होंगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत को IMF की जानिब से 7वें और 8वें जायजे के सिलसिले में माशी और मालियाती पॉलिसी से मुतालिक दस्तावेज का मुसव्वदा मौसूल हो गया है, जिससे स्टाफ लेवल मुआहदे की राह हमवार हो गई है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में बताया कि ये मुसव्वदा दोनों फरीकों के दरमियान तय पाने वाले फैसलों, पॉलिसी इक़दामात और इस्लाहात पर मबनी दस्तावेज है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्की तारीख में पहली बार 6000 अरब से ज़ायद महसूलात जमा कर लिए हैं। तर्जुमान FPR के मुताबिक मौजूदा माली साल का इब्तदाई टारगेट 5829 अरब रुपए गुज़श्ता हफ्ते हासिल कर लिया गया था। इनकम टैक्स की मद में 2205 अरब, सेल्स टैक्स की मद में 2773 अरब, कस्टम ड्यूटी की मद में 1007 अरब और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 319 अरब जमा हुए, जबकि 305 अरब के रिफंड्स भी जारी किए गए। तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि 30 जून तक 6100 अरब रुपए के महासिल हासिल कर लेंगे। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तलबा पर जोर दिया है कि वो इल्म के कीमती ऑनलाइन ज़ख़ीरे को इस्तेमाल करते हुए अपनी सलाहियतों में इजाफा करें। आला तालीमी इदारों को फ़नून लतीफ़ा और अदब के शोबे में तालीम के ज़रिए अमन, फलाह बहबूद और जामियत की इक़दार को फ़रोग़ देना चाहिए। उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी कराची के दौरे के मौके पर मुनक्कदा इजलास से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि फ़नून लतीफ़ा और फ़लसफ़े का मुताला एक जामे और मुतवाज़िन इंसानी शख्सियत की तश्कील में मदद देता है। असातिज़ा फ़ारिग़ तहसील तलबा को अपनी सलाहियतों के जरिए बाइज़्ज़त रोज़ी कमाने के काबिल बनाएं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बसारत और जिस्मानी तौर पर माजूर तलबा को आला तालीमी इदारों में दीगर तलबा के साथ दाखिला दिया जाना चाहिए। खुसूसी तलबा के लिए असातिज़ा को तरबियत भी फराहम की जाए ताकि वो उनकी तालीमी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इससे कबल वाइस चांसलर ने सदर ममलिकत को यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा किया। उन्होंने मॉनसून की शजरकारी के हवाले से पौधा भी लगाया। पाकिस्तान को नाकाम देखने की ख्वाहिश रखने वालों की हसरतें खाक में मिल गईं। पाक फौज के सिपह सालार की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी का बैनुल-अक़वामी सतह पर एतराफ़ किया गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मरियम मलिक। जून 2017 में तुर्किया का लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड मिला तो दिसंबर 2018 में रूस की जानिब से तारीफी लेटर, अक्टूबर 2019 में उर्दन के शाह अब्दुल्ला की जानिब से ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट से नवाजा गया तो जनवरी 2021 में बहरीन ऑर्डर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के नाम हुआ और अब सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ने जनरल कमर जावेद बाजवा की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी पर मोहर सब्त कर दी। पाकिस्तान को सफारती और मौशी महाज पर नाकाम होते देखने के ख्वाहिशमंद दुश्मनों पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा सऊदी अरब की तफसीलात सामने आने पर यकीनन बिजली सी गिरी होगी।
मौजूदा हालात में इस दौरे की कामयाबी की अहमियत और भी बढ़ गई है। पाक फौज के सरबराह ने अपने अहम किरदार से न सिर्फ पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम किया है, बल्कि खित्ते और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत खत्म होने के दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे को भी शिकस्त दे दी है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान को कौमी सलामती के गंभीर चैलेंजेस से निकालने के लिए खामोश मगर कामयाब काविशें की। किंग अब्दुल अजीज मेडल उन्हीं कामयाब काविशों का इतराफ है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना की नई लहर के पेश नज़र हिफाजती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की है। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने सिंध में सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर टेस्टिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के दायरा-ए-कार को बढ़ाने की हिदायत की है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगी सदफ अफजल। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। मुल्क में मस्बत कोरोना केसेस की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस 2 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 13,759 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 333 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के नए मरीजों की शरह 2.42% रिकॉर्ड की गई। सिंध में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र NCOC और वफाकी वजीर सेहत ने अहम फैसले किए। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने NCOC को सिंध के महकमा सेहत से राब्ता करने की हिदायत करते हुए कहा कि NCOC की टीम सिंध के महकमा सेहत से मिलकर कराची में कंट्रोल के लिए मरबूत हिकमत अमली तय करे। कोरोना कंट्रोल के लिए टेस्टिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाया जाए। वज़ीर सेहत ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद और हजूम वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की। ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, जबकि समाजी फासले का ख्याल रखने की भी हिदायत की गई है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मुल्क को पोलियो से पाक करने के लिए कौमी मुहिम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में शरपसंद अनासर की फायरिंग से पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए वज़ीर दाखिला को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करने और रिपोर्ट काबीना के आइंदा इजलास में पेश करने की हिदायत की है। इसी हवाले से मज़ीद तफसील बता रहे हैं वक़ार हैदर। दुनिया के 3 मुमालिक में पोलियो अब भी मौजूद है, जिसमें नाइजीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। पाकिस्तान के 25 अजला को पोलियो के लिए हसास करार दिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आए हम सब मिलकर इस मुहिम को कामयाब बनाएं और पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त दे दें। वज़ीर आज़म ने टांक में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर 3 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर दुख का इजहार किया है, जबकि वज़ीर दाखिला को वाक़या की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर सेहत ने शुहदा के खानदानों से इज़हार हमदर्दी करते हुए कहा है कि शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे, जबकि हर बच्चे तक वैक्सीन की रसाई मुमकिन बनाने से कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान की 40 यूनियन काउंसिल्स को पोलियो के लिहाज से हाई रिस्क एरिया करार दिया गया है। पेशावर की 18, कराची की 8, बलूचिस्तान में क्वेटा, पशीन और कला अब्दुल्ला की 14 यूनियन काउंसिल्स इनमें शामिल हैं। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए कोशां है। पोलियो के खात्मे की कौमी मुहिम जारी है। 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 20 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने का हदफ रखा गया है। मुहिम में 55,000 वर्कर्स घर घर पहुंचकर पोलियो वैक्सीन के कतरे पिला रहे हैं। पोलियो से बचाव की तशहीर कौमी सतह पर की जाती है। जिन इलाकों में इंटरनेट, टीवी या अखबार नहीं है, वहाँ सियासतदानों, उलमा कराम और जिरगे के बुजुर्गों से मदद ली जाती है। हुकूमत का अज़्म पोलियो से पाक पाकिस्तान है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें आवाम का बुनियादी हक हैं, जिसे हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सेहत के हवाले से इजलास में 85 तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों को बेहतर बनाने के प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए रोड मैप तैयार करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि शोबा सेहत में जारी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। OPDs में मरीजों की सहूलियात के हवाले से मामलात का जायजा खुद लूंगा। लाहौर में वज़ीर आला हमजा शहबाज से इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि हमारी कोशिशों का महवर अवाम को रिलीफ की फराहमी है। उन्होंने कहा कि मुआशरती मसाइल को उजागर करने और अवामी रहनुमाई में महराब व मिंबर का अहम किरदार है। दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत के खिलाफ उलमा इकराम की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि उलमा इकराम के मसाइल के हल और मज़ीद मशावरत के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी।
اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پر اپنے حجم سے زیادہ کامیابیاں سمیٹی ہیں. سیکولر ہونے کے دعوے دار بھارت پر فیشسٹ اور انتہا پسند برسر اقتدار ہیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی مطالبات زر پر کٹوتی کی 301 تحاریک کثرت رائے سے مسترد ہو گئیں. تفصیل سے آگاہ کریں گے نمود مسلم. قومی اسمبلی میں مطالبات زر پر کٹوتی تحریک پر بحث سمیٹتے ہوئے خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے کہا کہ پاکستان کے سفارتی طور پر تنہا ہونے کا پروپیگنڈا بے بنیاد ہے. برکس میں ہمارا اہم کردار نہیں ہے. ہماری خارجہ پالیسی مؤثر ہے اور اس کا محور عوام ہے. To be the CFM is isolation. To hold the UNSC non-member seat every 4 years is isolation. G77 membership پوری دنیا میں 77 ممالک ڈیولپنگ ورلڈ +1 چائنا کی چیئر ہونا، پریزیڈنٹ الیکٹ ہونا آئسولیشن کہتے ہیں. میرے نظر میں تو اس کو آئسولیشن نہیں کہتے. جو ایشو آتا ہے پوری دنیا میں، بے شک وہ ہندوستان میں آئے، بے شک وہ کہیں اور ہے، بے شک وہ امریکہ میں آئے، OIC کی آواز آپ کو نظر آتی ہے. So I think the OIC is doing rather well. We are proud of the fact that we are part of the CFM. And I think we are absolutely going in the right direction as far as that is concerned. BRICS کا مطلب ہی برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے چائنیز حکومت سے سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لی جس میں انہوں نے کہا کہ چائنا بہت چاہتا تھا اور چائنا کا پاکستان کے ساتھ گلوبل ڈیولپمنٹ لیڈرشپ میں ایک کلیدی رول رہا ہے اور چائنا پاکستان کا بہت امپورٹنٹ رول اس میں ریکگنائز کرتا ہے. وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے بتایا کہ لواری ٹنل کی رابطہ سڑکوں کو موجودہ دور حکومت میں مکمل کر لیا جائے گا. میاں نواز شریف نے اپنے گزشتہ دور میں تیز رفتار موٹر ویز کی جس طرح تعمیر کی، ہم اسی طرز پر اپنا کام جاری رکھیں گے. انسداد منشیات کے وزیر نواب شاہ زین بگٹی نے کہا کہ ہماری وزارت نے سالانہ $8 ارب کی منشیات پکڑی ہے. نوجوانوں میں سنتھیٹک ڈرگ آ گئی ہے. ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ رولز میں تبدیلی کر کے سنتھیٹک ڈرگز کو کنٹرول کر رہے ہیں. قومی اسمبلی نے 943 ارب 52 کروڑ اور 83 لاکھ سے زائد کے مختلف وزارتوں ڈویژن کے 48 مطالبات زر منظور کر لیے. مطالبات زر پر اپوزیشن نے 301 کٹوتی کی تحریک بھی پیش کی جنہیں ایوان نے کثرت رائے سے مسترد کر دیا. نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے. تازہ کارروائی کے دوران ضلع کپواڑہ میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوان کو کرن میں ایک جعلی مقابلے کے دوران شہید کیا. مقامی لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ فوجیوں نے نوجوان کو کپواڑہ میں ان کے گھروں سے حراست میں لیا اور بعد ازاں انہیں جعلی مقابلے میں شہید کر دیا. کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیری عوام کے تمام بنیادی انسانی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں. نظر بند سینئر حریت رہنما نعیم احمد خان نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا ہے کہ RSS کے حمایت یافتہ بھارتی حکمران اور خفیہ ایجنسیاں مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے ایک مذموم منصوبے کے تحت مسلسل کشمیریوں کا قتل کر رہی ہیں. حریت رہنماؤں عبدالحد پرار، ڈاکٹر موصب اور ایڈوکیٹ دیوندر سنگھ بہل نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے کشمیریوں کا قتل، جعلی مقابلے، گرفتاریاں اور گھروں پر چھاپے روز کا معمول بن چکا ہے. جموں کشمیر پیپلز لیگ، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی اور ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ نے اپنے الگ الگ بیانات میں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اس کے تاریخی پس منظر کے مطابق حل کر کے کشمیری عوام کے مشکلات کم کرنے میں کردار ادا کرے. کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سینئر رہنما محمد فاروق رحمانی نے اسلام آباد سے ایک بیان میں G20 ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے میں منعقد ہونے والی گروپ کی کانفرنس میں شرکت کرنے سے گریز کرے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر جہاں ہزاروں کشمیری غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں اور بھارتی فوج روزانہ کی بنیاد پر جعلی مقابلوں میں بے گناہ نوجوانوں کو قتل کر رہی ہے، کسی بھی بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کے لیے موزوں مقام نہیں ہے. ادھر بھارت میں پریس کی آزادی کو کچلنے کا سلسلہ جاری ہے. بھارتی حکومت کے ماں پر نئی دلی کی پولیس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق متنازع بیان سامنے لانے والے صحافی محمد زبیر کو توہین مذہب اور اشتعال انگیزی کے الزام میں گرفتار کر لیا. وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سابق ترجمان نوپور شرما کی ایک ٹی وی پروگرام میں ہونے والی متنازع گفتگو سامنے لائے تھے. فیکٹ چیکر ویب سائٹ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر پر ایک ٹویٹ کے ذریعے مبینہ طور پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا ہے. نوجوان صحافی محمد زبیر کو عدالت نے پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے. مسلمان صحافی محمد زبیر وزیر اعظم نریندر مودی حکومت کی بعض پالیسیوں اور پروگراموں پر کھل کر تنقید کرنے کے ساتھ ہندو انتہا پسندوں کی نفرت انگیز تقریروں کو بھی مسلسل اجاگر کرتے رہے. کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سچ کی آواز کو گرفتار کرنے سے 1000 مزید پیدا ہوں گے.
اور ناظرین خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے رہنما احسن انتو کو ضمانت ملنے کے باوجود سینٹرل جیل سری نگر کے باہر سے دوبارہ گرفتار کرنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ احسن انتو کو کالے قانون کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ایشیا واچ اور انسانی حقوق کے دوسری تنظیمیں اس کا نوٹس لیں۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ آپ کو آگاہ کریں، ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جمعرات سے شروع ہوگا جو پیر تک جاری رہے گا۔ موسلادھار بارشوں کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خطرہ ہے۔ NDMA نے اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کے اقدامات کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ تفصیل بتائیں گے فاروق بھٹی اپنی اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے، جس کی وجہ سے معمولات زندگی میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب، جبکہ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب میں شدید گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون بارشوں کا پہلا سلسلہ جمعے سے شروع ہونے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر کشمیر، بالائی پنجاب، جنوبی مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا اور سندھ میں 5 جولائی تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ 30 تاریخ کے بعد سے مانسون بارشوں کا سلسلہ جو ہے ملک کے بیشتر حصوں میں شروع ہو جائے گا۔ مانسون بارشوں کا جب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کچھ ہیزرڈز بھی ہیں۔ اس میں لینڈ سلائیڈ ہے، اربن فلڈنگ ہے اور اس طرح فلیش فلڈنگ ہے۔ تو یہی ہے کہ آپ لوگ ویدر فورکاسٹ سے اپڈیٹ لیتے رہیں اور مانسون میں باقی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کریں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کا دوسرا سلسلہ 6 سے 15 جولائی تک متوقع ہے، جس میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ تاہم صوبہ سندھ کے ساحلی اضلاع، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ فاروق بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ NDMA کی جانب سے امید سحر کے عنوان سے 2 روزہ نیشنل سیمولیشن مشق کا آغاز ہو گیا ہے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز اور اقوام متحدہ کی قائم مقام ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر نے افتتاح کیا۔ مشق کا مقصد ہنگامی صورتحال میں قومی اور صوبائی سطح پر قدرتی آفات کے اداروں اور تنظیموں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین NDMA نے کہا کہ قدرتی آفات کے خطرے میں کمی، تیاری اور مربوط رد عمل کے ذریعے نظام کو فعال بنانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر نے اس امید کا اظہار کیا کہ مشق کے ذریعے ایمرجنسی رسپانس کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ موسم کا حال آپ جان چکے، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ اسلام آباد میں بلوچستان سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشیر امور کشمیر قمرزمان کارا نے کہا کہ صوبے کی ترقی موجودہ حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے CPEC سمیت مختلف منصوبوں پر کام کی رفتار بڑھانے کے لیے 1 ماہ میں 2 مرتبہ بلوچستان کا دورہ کیا۔ قمرزمان کارا نے کہا کہ وفاقی حکومت آئندہ سال میں بلوچستان میں 31 منصوبوں کے لیے 300 ارب خرچ کرے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ذاتی دلچسپی سے گوادر کی ترقی کا سفر مزید تیز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم کے حالیہ دورہ گوادر کے بعد ترقیاتی منصوبوں میں کس حد تک تیزی آئی ہے، جانتے ہیں وقار احمد سے۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ تجارتی سرگرمیوں کے فروغ، سرمایہ کاری اور سیاحوں کو بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جامع پلان پر کام کر رہی ہے۔ بالکل 4 سال سے ایک خاموشی اختیار کر چکا تھا۔ گوادر کا جو امیج ہے وہ بحال ہوگا اور وہاں بزنس ایکٹیویٹیز اور بڑھ جائیں گے۔ گوادر چمبر کے لیے 10 کروڑ اس کی بلڈنگ کے لیے اعلان کیا ہے، بہت اچھی بات۔ گوادر ایک انٹرنیشنل سٹی بننے جا رہا ہے۔ ایران سے گوادر کو 100 میگا واٹ بجلی فراہمی منصوبے کو 6 ماہ میں مکمل کرنا ہے۔ 100 بیڈ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل، کول پاور پلانٹ، سولر پارک اور مکران ڈویژن کو نیشنل گرڈ سے منسلک کرنے کے لیے بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ گوادر کی ترقی حکومت کا عزم۔ گوادر میں جاری تمام ترقیاتی منصوبوں کو قبل از وقت مکمل کرنے کے لیے ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔
جاپان انسانی وسائل کی ترقی کے لیے پاکستان کو $23 لاکھ فراہم کرے گا۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں ہونے والے معاہدے پر سیکرٹری اقتصادی امور اور جاپان کے ناظم الامور نے دستخط کیے۔ منصوبے کے تحت جاپان کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں پاکستان کے سرکاری اہلکاروں کو 2 سال کے لیے ماسٹر ڈگری پروگرام کے لیے 17 اور 3 سالہ ڈاکٹریٹ پروگرام کے لیے 1 اسکالرشپ فراہم کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں سی این جی کو گاڑیوں میں بطور ایندھن استعمال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے وزیر خزانہ کو سی این جی صنعت کو درپیش مشکلات خاص طور پر ٹیکس سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر جان بچانے والی سی پی آر تربیتی مہم کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں محمد امنان سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر جان بچانے کی تربیتی مہم کی باقاعدہ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سربراہ وزیر اعظم اسٹریٹجک ریفارمز سلمان صوفی کے مطابق مہم کا حصہ بننے کے خواہش مند رضاکار 1166 پر کال کر کے خود کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ یہ ٹریننگ سیکھ کے تمام شہری جو ہیں وہ ان تمام لوگوں کی جان امیڈیٹلی بچا سکیں گے۔ تو یہ آج سے ہم نے اس کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ پنجاب کے، کے پی کے، بلوچستان کے، سندھ کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ اس کے ٹریننگ کیمپس لگیں گے۔ اس میں صرف شہری ہی نہیں بلکہ وہ آرگنائزیشنز بھی اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں جو کہ یہ ٹریننگز پہلے پرائیویٹلی طور پہ کرواتی رہی ہیں، تاکہ ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ ٹریننگ جو ہے پھر اپنے شہریوں کو کروائیں اور ہم ان کو اس کے لیے جگہ یا ایک جو ہے پلیٹ فارم مہیا کریں۔ سربراہ اسٹریٹجک ریفارمز نے کہا کہ ایسے افراد جو پہلے سے سی پی آر میں تربیت یافتہ ہیں وہ رضاکاروں کی تربیت کے لیے رجسٹریشن کروائیں۔ سلمان صوفی کا کہنا تھا کہ زیادہ سے زیادہ افراد مہم کا حصہ بنیں اور تربیت حاصل کریں۔ تربیت یافتہ افراد 10 مزید لوگوں کو بنیادی سی پی آر کی تربیت دیں اور انعام حاصل کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تربیت کی رجسٹریشن کے لیے کسی بھی عمر کے افراد اہل ہوں گے۔ سلمان صوفی نے کہا کہ ایمرجنسی صورتحال میں بروقت سی پی آر سے آپ انسانی جان بچا سکتے ہیں۔ محمد امنان، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی خوش دامن اور سابق جج مرحوم صفدر علی شاہ کی بیوہ انتقال کر گئیں، جنہیں ہری پور میں آبائی گاؤں سری کورٹ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحومہ کی نماز جنازہ میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز، وکلاء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور سیاسی رہنماؤں نے مرحومہ کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے چیف جسٹس اطہر من اللہ سے تعزیت کی ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے گریڈ 12 سے گریڈ 16 تک کے ایڈ ہاک اساتذہ کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ اجلاس کی تفصیل ساجد اختر سے۔ صوبائی کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر صدارت پشاور میں ہوا۔ کابینہ نے گریڈ 12 سے گریڈ 16 تک کے ایڈ ہاک اساتذہ کو مستقل کرنے کے لیے قانون کے مسودے کی منظوری دی۔ اس فیصلے سے 58,000 کے لگ بھگ اساتذہ مستفید ہوں گے۔ کابینہ نے رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن میں مزید 38 عوامی خدمات کو شامل کرنے کی بھی منظوری دی، جن میں نئی گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ، ٹریڈ لائسنس اور فروٹ منڈیوں کے قیام کے لیے این او سی شامل ہیں۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے معاون خصوصی اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے بتایا کہ کابینہ نے تعمیراتی مقاصد کے لیے دریاؤں سے ریت اور بجری نکالنے کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے خیبر پختونخوا مائننگ آف مائنز منرل رولز 2022 کی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے گزشتہ روز دیر میں اسکول کی عمارت گرنے کے واقعے میں جاں بحق ہونے والی بچی کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ روپے اور واقعے میں زخمی ہونے والوں کے لیے 1 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مذکورہ اسکول کو جاں بحق ہونے والی بچی کے نام منسوب کرنے کا بھی اعلان کیا۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ پنجاب کے وزیر قانون ملک احمد خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں عوام کی طرف سے پذیرائی نہ ملنے پر اداروں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان ذاتی انا کی تسکین کے لیے ملکی سالمیت خطرے میں ڈالنے سے بھی گریز نہیں کر رہے۔ اس بارے میں تفصیل بتائیں گے وسیم سجاد۔ صوبائی وزیر قانون ملک احمد خان نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن اور عدلیہ عمران خان کی مرضی کے فیصلے کرے تو سب ٹھیک، ورنہ وہ غداری کا فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی سازش کے بعد اب ضمنی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اگر تحریک انصاف کے پاس ثبوت ہیں تو وہ سامنے لائیں۔ پنجاب کے طول و عرض میں 20 اضلاع کے اندر آلموسٹ 20 کانسٹیٹوئنسیز کے اندر بائی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ ہر اس کام کو جو کہ الیکشن کمیشن کے متعین کردہ جو ضابطے ہیں
ان کے مطابق ہونا چاہیے، اور بڑی کلیئرلی ہم نے جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کو کہا کہ آپ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کے طور پہ پارٹی کے منشور پہ جائیں، جا کے اپنی کیمپین کریں، اپنے الیکشن کو کنٹیسٹ کریں۔ یہ سب کو پتہ ہے، کوئی بھولی بات نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کس نے کیا تھا اور کس صورت میں پیٹرول کی سبسڈیز کیسے دی گئیں۔ ملک احمد خان نے کہا کہ عمران خان نے گزشتہ 4 سالوں کے دوران عوام اور اداروں کے ساتھ جو کیا، اب وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ایک ملیشیس کیمپین انہوں نے سٹارٹ کی اداروں کے خلاف، ادارے کے سربراہ کے خلاف۔ حکومت کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ لائسنس عمران خان اور اس کی پارٹی کو بے بنیاد کیمپین کا نہیں دیا جا سکتا۔ تو اگر یہ اس طرح کے ایکٹ کریں گے تو اس کے لیگل کانسیکوینسز ہوں گے۔ صوبائی وزیر قانون نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے پاس آج بھی پنجاب اسمبلی میں اکثریت ہے اور ضمنی انتخابات کے بعد ہماری پوزیشن اور بھی بہتر ہو جائے گی۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار زرعی پیداوار میں اضافے اور فصل کی مسلسل نگرانی کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا باقاعدہ استعمال شروع کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں شہراز تورانی۔ ملک میں غذائی تحفظ کو یقینی بنانے، زرعی معیشت کے استحکام اور کسانوں کے اخراجات و آمدنی میں توازن برقرار رکھنے کے لیے شعبے میں ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر تھا۔ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے مٹی کی صحت، زیر زمین نمی کی سطح اور کھیت کی اصل حالت بارے معلومات بآسانی حاصل کی جا سکیں گی۔ غیر روایتی طریقہ کاشتکاری کی مدد سے سپرے، کھاد اور ادویات کے چھڑکاؤ کے مناسب عمل کو ممکن بنایا جا سکے گا۔ ان ڈرونز کے تھرو ہم اسپریئنگ سروسز، ہر طرح کی کھاد، سیڈ اور پیسٹیسائڈ کا اسپرے کرتے ہیں۔ 90% پانی کی بھی بچت کرتے ہیں اور یہ ٹائم کی بھی بچت ہے اور ایک پرسیژن ہے، ایک کنسسٹنسی ہے جس کے ساتھ وہ اسپرے ہوتا ہے۔ ملتان میں کپاس کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ڈرون ٹیکنالوجی کے جدید استعمال سے کپاس کی فصل کو منافع بخش بنانے کے پہلے مرحلے میں مقامی کسانوں، زرعی گریجویٹس اور میڈیا کے سامنے عملی مظاہرے کا اہتمام کیا۔ کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہوگی، جہاں پہ کھاد کی ضرورت ہوگی یہ وہاں پہ جا کے اتنی کوانٹٹی کھاد ڈالے گا، جس جگہ پہ جس کیڑے کے لیے کوئی سپرے کی ضرورت ہوگی یہ انسیکٹیسائڈ وہاں پہ اسی مقدار میں مہیا کرے گا۔ انسانی آبادی اور پیداواری لاگت میں بتدریج اضافے کے بعد فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ وطن عزیز کو خوراک کی قلت کے چیلنج سے محفوظ رکھا جا سکے۔ شیراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ اور پاکستانی عام ذائقے، غذائیت اور معیار میں دنیا بھر میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ پاکستانی ہائی کمیشن آسٹریلیا کے زیر اہتمام مینگو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ اس بارے میں بتائیں کہ نمرہ سہیل۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت کینبرا میں ہونے والی پہلی آموں کی نمائش میں پاکستانی آموں کی 8 بہترین اقسام رکھی گئی تھیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہونے والی نمائش میں آسٹریلوی حکام، مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور پاکستانی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے مینگو فیسٹیول میں شرکت کی۔ It's fantastic and we're learning more about Pakistan. Some beautiful mango milkshakes as well and some beautiful products on sale. So it's got a very nice atmosphere here. I'm the ambassador of Argentina and I come here to share with the people of Pakistan the Mango Festival today in Canberra. Everything looks great. It's beautiful. مینگو فیسٹیول کی تقریب سے خطاب میں کینبرا میں پاکستانی ہائی کمشنر زاہد حفیظ نے کہا کہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے وہاں آم کی پیداوار کی تاریخ 4000 سال سے پرانی ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے تقریب کے دوران پاک آسٹریلیا تعلقات کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کراچی میں چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت کی اہلیہ سمینہ عارف علوی نے کہا کہ چھاتی کا کینسر ایک سنگین مسئلہ ہے جس کی بڑی وجہ لا علمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھاتی کے کینسر سے اموات کی بلند شرح کے پیچھے بیداری کا فقدان ایک اہم عمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں اس بیماری کے بارے میں بات کرنا ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ سری لنکا میں معاشی بحران مزید شدت اختیار کر گیا، جس کے بعد وفاقی کابینہ نے 10 جولائی تک نجی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صرف ضروری خدمات کے لیے ایندھن دستیاب ہوگا۔ ایندھن کی قلت کے باعث ملک میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے تاکہ شہری گھروں تک محدود رہیں۔ بندرگاہوں، طبی خدمات اور غذائی نقل و حمل کو ایندھن کی فراہمی جاری رہے گی، جبکہ دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو گھر میں رہ کر آن لائن خدمات فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ سری لنکا اس وقت ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔
उधर वस्ती यूक्रेन के शहर कमेनिचक में एक पुरहुजूम शॉपिंग मॉल पर रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 16 अफराद हलाक और 60 जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो पैगाम में रूसी हमले को यूरोपीय तारीख का बदतरीन हमला करार देते हुए कहा कि शॉपिंग मॉल को हादसाती तौर पर निशाना नहीं बनाया गया। यूक्रेन की वजारत दिफा का कहना है कि रूस की जानिब से हमला जानबूझकर शॉपिंग मॉल के मसरूफ तरीन औकात में किया गया। हमले के वक्त मॉल में 1000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। G7 सरबराहान ने भी यूक्रेन में शॉपिंग मॉल पर रूसी मिसाइल के हमले को जंगी जुर्म करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। रूस का कहना है कि उसने इलाके में एक असलहा डिपो को निशाना बनाया, जिसकी वजह से शॉपिंग सेंटर भी मुतासिर हुआ। रूस ने पाबंदियों के रद्द-ए-अमल में कनाडा के मजीद 43 शहरियों का अपने मुल्क में दाखिला बंद कर दिया। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक बास पाबंदी वाले अफराद में मुख्तलिफ वजारतों, वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के हुक्काम, हिज़्ब इक़्तिदार जमात के नुमाइंदे, वफाकी और इलाकाई शोबों के हुक्काम, तालीमी इदारों के मुलाज़मीन और सियासी माहिरीन शामिल हैं। रूस ने इससे कबल अमरीका की नायब सदर कैमला हैरिस और मेटा कंपनी के सरबराह मार्क ज़करबर्ग समेत 29 अमरीकी और 61 कैनेडियन शहरियों का रूस में दाखिला ममनू करार दिया था।